لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام و انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر بالخصوص ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین رحمت للعالمین احمد مجتبی شافع روز جزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور یاد رکھیے عبادت کا تعلق کسی دن، کسی مہینے یا کسی گھنٹے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عبادت قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت تم نے اس وقت تک کرنی ہے جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. اس لیے ہمیں ساری زندگی نہیں چھوڑنا، اور یہی وجہ ہے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا قیل لأحمد متی الراحہ، امام صاحب یہ بتائیے کہ راحت کب ملے، راحت کب ملے؟ فرمائے کہ اول قدم نضعها فی الجنہ، راحت کب پوچھتے ہو؟ جنت کے اندر جب ہم پہلا قدم رکھیں گے تو اس وقت جا کے ہمیں راحت ملے. اللہ ہمارا شمار اہل جنت والوں میں سے کرے. تو عبادت یاد رکھیے اس کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ نہیں ہے، کسی ایام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عبادت ہم نے اپنی موت تک کرنی، اور پھر عبادت کے اندر اللہ سے استقامت کی دعائیں بھی مانگنی. اور آج کی ہماری گفتگو کا محور استقامت کے حوالے سے ہی ہوگا.
کہ یہ استقامت ہے کیا چیز، اور اہل استقامت جو استقامت والے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا انعامات رکھے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ کائنات کے امام سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، اللہ کے رسول مجھے ایسا اسلام کے اندر ایسی بات بتلا دیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی سے بھی اس کے بارے میں سوال نہ کروں۔ کہا میرے صحابی قل آمنت باللہ ثم استقم، میرے صحابی تو یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، جب تو نے یہ بات کہہ دی کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، پھر اس پر استقامت کو اختیار کر، اس پر ڈٹ جا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر وہ کام جسے اللہ اور اس کے رسول نے تجھے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کام کو کر لے، اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کام سے رک جا۔ یہ ہے استقامت۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ حمیم سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل استقامت والوں کے لیے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کو اختیار کیا، ڈٹ گئے اس پر۔ اور ابھی آپ سنیں گے کہ اللہ اکبر، صحابہ نے کس طرح اپنی زندگیوں کے اندر استقامت کو اختیار کیا تھا، کائنات کے امام نے اپنی زندگی کے اندر استقامت کو کس طرح اختیار کیا تھا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ بھائی یہ استقامت والوں کے لیے جو اللہ نے انعام رکھا ہے یہ ایسے تو نہیں مل جانا تعلیم رنگ کر کے یہ لو، اس کے لیے محنت ہے۔ کیا خصوصیات، کیا انعامات رکھے ہیں؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ، استقامت والوں کے لیے اللہ کا پہلا انعام کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر آسمان سے رحمت کے فرشتوں کا نزول کرتا ہے۔ کہ دنیا کے اندر استقامت والوں کا انعام ہے، اور آخرت کے اندر وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، آخرت کے اندر جو استقامت والوں کا اللہ نے انعام رکھا ہے وہ جنت کی صورت میں رکھا ہے۔ اور پھر بات یہیں نہیں ختم ہوئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے بھی ارشاد فرمایا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ فرمایا استقامت والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا کے اندر بھی دوست ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم ان کے دوست ہوں گے۔ اور اللہ اکبر، فرمایا ایک انسان کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے جو انسان اپنے منہ سے طلب کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے،
لیکن ایک انسان کی وہ آرزو ہوتی ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے، زبان پہ نہیں لا پاتا کسی وجہ سے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے اندر استقامت والوں کے لیے جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، جو دنیا کے اندر مسائل کے اندر مشکلات کے اندر صبر کرتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا کل قیامت کے دن جنت تو ملے گی ہی ملے گی۔ فرمایا انسان جو اپنے منہ سے کہے گا، منہ سے اظہار کرے گا، اللہ وہ تو عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، لیکن فرمایا کہ اے لوگوں، جو تم اپنے اندر اپنے نفس میں اللہ اکبر فرمایا اس کی خواہش کرو گے، زبان پر بعد میں آئے گی، اللہ پھر لا کر دے دے گا۔ تو یہی بات بس نہ ہو، اللہ فرماتا ہے نزلا من غفور رحیم، اہل استقامت والوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے میزبان ہوں گے، اور جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکاتا ہے، یہ سارے مسلمان ہمارے جنت کے اندر مہمان ہیں۔ اور اللہ کی میزبانی، اللہ اس کے کیا کہیں۔ آج ہمیں کہیں سے دعوت آتی ہے، کسی ہائی پوسٹ والے سے، کسی بڑے لوگوں کے گھر میں دعوت آ جائے، کتنا خوش ہوتے ہیں ہم، جی ہمیں بلایا ہے، وزیر اعظم نے بلایا ہے، فلاں صاحب بڑے پیسے والے ہیں، انہوں نے ہمیں بلایا ہے، ان کی دعوت کے اندر بڑا جناب مسلم ہوتا ہے، بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، بڑا خیال کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی میزبانی ہے نا، اور پھر اللہ کی میزبانی کے کیا کہنے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس جنت کے پھر کیا کہنے، اس جنت کو پھر کیا عالم۔ ایک مثال قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ یہ ایک مثال سورہ محمد کی اللہ نے ارشاد فرمائی، اس جنت کے کیا کہنے کہ جس کے اندر اللہ نے نہروں کو رکھا ہے۔ نہریں فرمایا من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں۔ آج دنیا کا پانی ہوتا ہے نا میٹھا، تھوڑے دیر اسے رکھ دو خراب ہو جاتا ہے۔ یہ میٹھے پانی کی اللہ نے تاثیر زیادہ دن تک نہیں رہتا ہے۔ کھارے پانی کو آپ جتنی دیر رکھتے ہیں خراب نہیں ہوتا، لیکن میٹھا پانی اس پہ کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کے اندر میٹھے پانی کے نہری اللہ فرماتا ہے کبھی خراب نہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، انسان کی سوچ ہی اس طرف نہیں جا سکتی کہ اللہ نے اس جنت کے اندر دودھ کی نہروں کو چلا دیا۔ اور فرمایا دودھ بھی ایسا ہے جس کا طعم، ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر دودھ کو لے کر آؤ، ابالنے کرو، پھٹ جاتا ہے۔ فرمایا اس جنت کے اندر نہریں ہوگی، پانی کی نہریں ہوتی ہیں نا پنجاب کے اندر، ہمارے تو بہت کم ہے، یہ جس طرح نہریں چل رہی ہوتی ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں اس طرح نہریں چل رہی ہوں گی۔ شراب کی نہریں، دنیا کی شراب تیری عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اس جنت کے شراب کی بھی کیا کہنے جو اتنی میٹھی اور خوشبودار شراب ہے۔ فرمایا اس کی بھی نہریں جنت میں چل رہی ہوں گی، شہد کی نہریں جنت میں چل رہی ہوں گی۔ یہ سارے انعامات ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو دنیا کے اندر استقامت کو اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الاستقامت اللہ تشرک باللہ شیئا، استقامت تو یہ ہے کہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرے۔
اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا، جس کی توحید پکی ہے، مضبوط ہے، فرمایا یہ استقامت پر قائم ہے۔ اور میں تو پڑھ رہا تھا کہ پہلے لوگوں نے کس طرح اس توحید کے خاطر اس توحید پر ڈٹ گئے، استقامت کو اختیار کیا، انسان کی رونقیں کھڑی ہوتا ہے، ایسی ایسی اذیتیں، ایسے ایسے عذاب دیے گئے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو معراج کروائی گئی، جب اللہ آسمانوں پر لے کر گیا تو آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، جنت کا دیدار بھی کرایا گیا، اور جہنم کی ہولناکیاں بھی دکھائی گئیں۔ کائنات کے امام مستد احمد کی روایت، جنت کا آپ نظارہ کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، ایک عظیم اور عجیب سی زبردست کائنات کے امام فرماتے ہیں مجھے خوشبو آئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کس کی خوشبو ہے؟ جنت تو ویسے ہی اتنی اعلیٰ ہے، جنت کے کیا کہنے، تو جنت کے کیا کہنے، اس کی خوشبو کے کیا کہنے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جس جنت کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، اور کسی بنی انسان کے دل میں اللہ اکبر اس جنت کا تصور ہی نہیں آ سکتا۔ فرمایا اتنی عظیم جنت، لیکن پھر بھی کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک عظیم خوشبو آئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کہا اللہ کے رسول یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی خادمہ جس کا نام ماشطہ ہے، اللہ کے حبیب، یہ اس کے پاس سے آ رہی ہے۔ جبریل ایسا کیا عمل ہے، کیا کر کے گئی ہے دنیا کے اندر، اتنی زبردست خوشبو، کیا عمل ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، ایک دن یہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، جیسے ہی کنگھی گری اس کے منہ سے بے ساختہ یہ جملے نکلے اٹھاتے وقت کنگھی کو کہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بیٹی حیران ہوئی، کہا یہ بتا یہ اللہ کون ہے؟ ان کے ذہنوں میں تو یہ تصور تھا کہ میرا باپ اللہ ہے۔ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، دنیا کے اندر، زمین کے اندر ایک واحد ایسا ظالم یہ فرعون گزرا ہے کہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور رب بھی یہ کہ انا ربكم الاعلى، چھوٹا موٹا رب بھی نہیں، سب سے اعلیٰ رب۔ کہا رب تو میرا باپ ہے، کہا نہیں اللہ ربی ورب ابی، اللہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کہا بابا کو بتا دوں اپنے؟ بتا دیں۔ اپنے باپ کے پاس آتی ہے، فرعون کے پاس، کہا میری خادمہ یہ کہتی ہے کہ اس کا رب اللہ ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، یا تو وہ جھوٹی ہے یا تو جھوٹا ہے۔ کہا بلاؤ اسے، بلایا گیا، کہا یہ بات سچ ہے؟ کہا اب یہاں پر امتحان ہے، یہاں پر امتحان ہے، اور بڑا کڑا امتحان ہے۔ کہا بات سے مکر جاؤ سخت عذاب دوں گا۔ کہا پرواہ نہیں، جو چاہے گا، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ مارا گیا، پٹائی لگائی گئی، کوڑے سے مارا گیا، رجوع کرتی ہے؟ کہا نہیں کرتی۔ ایک تو مرد ذات ہے نا، یہاں پر بات عورت کی ہو رہی ہے۔ کہا بات سے مکر جا، کہا نہیں مکرتی۔ کہا ٹھیک ہے، ایک کڑھائی منگوائی گئی بڑی سی، اور اس میں تیل ڈالا گیا، تیل ڈالا گیا، آگ جلائی گئی، اللہ اکبر۔ فرمایا جب وہ تیل کھول گیا، پورا کھول گیا، وہ تیل گرم ہو گیا، اور میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ اس ماشطہ کے 5 بچے تھے۔ کہا مجھے اپنا رب مان لے، نہیں تو تیرے کو بھی اور تیرے بچوں کو بھی اٹھا کر اس جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دوں گا۔ کہا منظور نہیں ہے۔
بس ایک گزارش، اور کیا گزارش؟ کہا گزارش یہ ہے کہ جب میں اور میرے بچوں کی ہڈیاں اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر جب اوپر آ جائے تو بس ایک گزارش یہ کر دینا کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک جمع کر کے اس کو کسی ایک جگہ دفن کر دینا۔ کہا یہ گزارش، کہا ٹھیک ہے۔ بڑے بچے کو بلایا گیا، کہا اٹھاؤ اور تیل کے اندر ڈالو۔ اللہ، انسان سوچے تو صحیح نا، ذہن میں تصور، آج ہماری گھر میں عورتیں ہماری کچھ کھانا بنا رہی ہوتی ہے نا، کھانا بناتے بناتے ہر کسر کبھی کبھی تیل کا چھیٹا بھی ہاتھ میں آ جاتا ہے، کیسی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ جناب ٹیوب لے کر آؤ، ٹوتھ پیسٹ لے کر آؤ، ہاتھ جل گیا ہے، بچے کا ہاتھ جل گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تڑپ جاتی ہیں، بچے پہ تیل لگ گیا ہے، چھیٹا آ گیا ہے۔ یہاں پر بچے کو بلایا گیا اور ایک ماں کے سامنے کہا جا رہا ہے اس کو اٹھاؤ اور کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالو۔ کیا کنڈیشن ہوگی اس ماں کی؟ اللہ، بچہ چیخا بھی ہوگا، چلایا بھی، مائی کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ میں جب اس کی چیخیں آنا بند ہو گئی، تیل میں ڈال دیا، کہا رجوع کرتی ہے، کہا نہیں کرتی، کہا دوسرے بچے کو بھی اٹھاؤ اور ڈال دو، ڈال دیا سامنے، حتیٰ کہ جب چاروں بچوں کو ڈال دیا اس دہکتے ہوئے جلتے ہوئے تیل کے اندر، اس ماں کی کیا کنڈیشن ہوگی کہ جس ماں کے کھیلتے سامنے کھیلتے کودتے بچے ابھی تک زندہ تھے اور اب اس کے سامنے ان کی ہڈیاں تھے، کیا کنڈیشن؟ کہا اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ ابھی باقی تھا، وہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ماں کو بچے کا خیال آیا، تھوڑے سے پاؤں لڑکھڑائے، کہا سالم تو مجھے سزا دیتے، اس معصوم کو چھوڑ۔ کہا جب ماں کے پاؤں لڑکھڑائے، اللہ نے اس معصوم دودھ پیتے بچے کو پھر قوت گویائی بھی عطا فرمائی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود سے لپٹا ہوا بول پڑا، ماں اقتحمی ولا تخافی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ میری ماں گھبرا مت، خوف نہ کھا، اس تیل کے اندر تو چھلانگ لگا دے، مجھ سمیت لگا دے، ایک بات یاد رکھ کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ہے کوئی حیثیت۔ ماں کو جذبہ آیا اور ماں نے اپنے بچے سمیت اس تیل کے اندر چھلانگ لگا۔ اللہ پھر استقامت والوں کا اس طرح خیال بھی کرتا ہے کہ ایسے ایسے معجزے اور کرامات ان کی دکھاتا ہے کہ انسان کیا کر دیتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول یہ اس معاشرہ کا عمل ہے کہ توحید پر ڈٹ جانے کی وجہ سے آج یہ عورت چل پھر جنت میں ہے، جنت میں موجود ہے، لیکن اللہ نے اس کی خوشبو کو پورے جنت کے اندر پھینکایا ہوا ہے۔ یہ اس کا عمل تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں دین کے لیے؟ ہم سے تو آج ایک نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، ہم سے تو آج ایک نماز ہی پڑھی نہیں جاتی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا شرک ایک ایسا عمل ہے کہ سارے گناہوں کی بخشش ہے، شرک کی یاد رکھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنة ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ فرمایا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے، شرک کی معافی نہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اتنے ہوں کہ آسمان کی چوٹی تک چلے جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو آ کر مجھ سے یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے بخش دے، لیکن شرک نہ ہو،
اللہ فرماتا ہے میں سارے گناہوں کو تیرے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں۔ توحید پر استقامت یہ یاد رکھیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح توحید پر، صرف توحید کو اختیار کرنے کی وجہ سے کتنے ظلم ڈھائے گئے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کفاروں نے پکڑ لیا، پکڑ کر بیچ دیا۔ فرمایا پھر سیدنا خبیب کو سولی پر لٹکایا ہے، صرف اس توحید کی وجہ سے کہ دین کو اختیار کر لیا، توحید کو اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو پھانسی ہوتی ہے نا، انسان کو پھانسی دی جاتی ہے۔ پھانسی میں کیا ہوتا ہے؟ گلے میں پھندا ڈالا، کسی اونچے تختے پر کھڑا کر ایک شخص ڈنڈے کو کھینچتا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، اس کو کھینچتا ہے، اور جناب آدمی کے گردن میں پھندا لٹکتا ہے، اور کبھی کبھی تو گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی چند منٹ لگتے ہیں اس کو مرنے میں، بہرحال وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے سولی، یہ پہلے زمانے میں دی جاتی تھی، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کس طرح اس میں اذیت ہوتی ہے۔ ایک انسان کو اونچی جگہ پر لٹکا دیا، اور پھر سامنے والوں سے کہا جاتا کہ اس کو مارو۔ اب مارنے والے کے ہاتھ میں پتھر بھی ہوتے تھے، مارنے والے کے ہاتھ میں تیر بھی ہوتے تھے، کچھ بھی ہوتا تھا، اس کے ہاتھ کو باندھا ہوا ہے، اس کے منہ پہ لگ رہا ہے، اس کے جسم پہ لگ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ سامنے والے کو کہا جاتا ہے اس کو مارو۔ اس وقت تک اس کو مارا جاتا ہے جب تک اس کی روح اس کے جسم سے نہ نکل جائے۔ سیدنا خبیب کو سولی دی گئی۔ سیدنا خبیب ایک شعر پڑھ رہے ہوتے تھے، ان کے زبان پر کیا الفاظ ہوتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہہ رہے ہوتے تھے فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالٍ شِلْبٍ مُمَسَّعِي۔ میں یہ کہہ رہے ہوتے تھے مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو اس حال کے اندر مجھے مار دو۔ فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، میری تو کامیابی ہی یہی ہے کہ جس حال کے اندر میری موت آ رہی ہو میں مسلمان، لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو میں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس میں اللہ کی یہی منشا ہے، اللہ کی یہی چاہت ہے، اسی حال میں مجھے مار دیا جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اذیت دی جاتی تھی۔ مکے کی سرزمین جنہیں اللہ مکے لے کر گیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ مکے کی سرزمین کس قدر گرم ہوتی ہے گرمی۔ ان ایام کے اندر ہمارے یہاں پچھلے دنوں گرمی پڑی تھی نا، 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا تھا، 42 ہوا تھا، لوگ پریشان ہو گئے تھے، پریشان۔ عرب کا یہ عالم ہوتا ہے، وہاں پر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ کئی مہینوں تک وہاں 50 اور 55 ڈگری تو عام ہے، عام ہے۔ اس قدر شدید گرمی، اور پھر اس گرمی کی وجہ سے وہ تپتی ہوئی زمین، وہ ریتیلی زمین، پھر اس کا کیا عالم ہو۔ سیدنا بلال کو لٹا دی جاتا زمین، اوپر سے ایک پتھر لا کے رکھ دیا، بلال جو توحید کو قبول کیا ہے اس سے رجوع کر لو، نجات دے دی جاؤ گے، ورنہ اسی حال میں رکھا جائے۔ سیدنا خباب کے بارے میں آتا ہے طبقات ابن سعد کے اندر کہ کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا، اور اس وقت تک لٹایا دیا جاتا ہے جب تک وہ کوئلے ان کے خون کی وجہ سے، ان کے پسینے کی وجہ سے ٹھنڈے نہ ہوتے۔ یہ ان کو اذیتیں دی گئی تھی، تبھی تو اللہ نے ان کو جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ایسی تھالی میں رکھ کے مل گئے، یہ لو جی جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ نہیں بھائی، قربانیاں دی تھی،
اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ فرمایا کہ بلال کو اتنی اذیتیں دی جاتی تھیں، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، پھر ان کے بھی کیا کہنے، کائنات کے امام فرماتے ہیں میں جبریل کے ساتھ جنت کی سیر کر رہا ہوں، میں ہوں جبریل تم ہو، یہ تیسری چلنے کی آہٹ کس کی ہے جبریل؟ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے صحابی حضرت بلال ہے۔ ایسا کیا عمل ہے؟ زمین پر تشریف لائے، بلال ایسا کیا عمل کرتے ہو چلتے زمین پر ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ ہم نے جنت میں سنی ہے، کیا عمل کرتا؟ اللہ کے رسول کوئی خاص عمل ہے؟ کہا نہیں کوئی تو عمل، کہا نہیں یاد کرو، کہا اللہ کے رسول ایک عمل ہے، ما حدثنی حدث قط الا واتوضا منه، اللہ کے رسول جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں جا کر وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا بس بلال تمہارا یہ عمل ہے، تمہارے اس عمل کے اندر دوام ہے، استقامت ہے، للہیت ہے، بلال تمہارا یہ عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے اے بلال تم چلتے زمین پر ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی۔ محنت کی تھی تو جنت ملی، اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نا، کیا فرمایا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا پہلے لوگوں کیا کیا تکلیفیں دی جاتی تھیں، اے لوگوں تم کیا گمان کرتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ؟ تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تمہارے پر کوئی پریشانی نہیں آئی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، تکالیف نہیں آئیں گی، کیا سمجھتے ہو تم جنت میں داخلہ ایسے ہی مل جائے؟ پہلے لوگوں کو اس طرح اذیتیں دی جاتی تھیں۔ سیدنا خباب نے آ کے ذکر کیا اللہ کے رسول بڑی اذیتیں مل رہی ہیں، بڑی اذیتیں۔ کہا تمہاری اذیتیں کچھ بھی نہیں ہیں، پہلے لوگوں کو بیچ میں آریاں رکھ کر انہیں کاٹ دیا جاتا تھا، زندہ انہیں اٹھا کر قتل کر دیا جاتا، تمہارے اوپر تو کوئی آزمائش، حالانکہ ان کے اوپر بھی اس قدر آزمائش اور تکالیفیں ہوتی تھیں، لیکن اس سے زیادہ اللہ کے رسول ان کو پچھلے لوگوں کی آزمائش کے بارے میں بتاتے تھے تاکہ ان کا جو غم ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے۔ میں جنت جیسے نہیں ملنی، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الاستقامت اداء الفرائض، استقامت تو یہ ہے کہ انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے۔ تو ایک اعرابی آیا نا، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملته دخل الجنہ، اللہ کے رسول ایسا عمل بتلا دیجئے جنت مل جائے۔ صحابہ کے سوال بھی ایسے ہوا کرتے تھے جنت کے بعد، ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں؟ صاحب بہت پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی وظیفہ بتلا دیجیے۔ ان کا ہم اور غم جنت تھا، اسی لیے ان کو جنت مل گئی۔ ہمارا غم اور ہم کیا ہے؟ دنیا مل جائے آج۔ اللہ کے رسول اعرابی ہے، بدو صحابی، بدو جو گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، جسے شہری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اپنی زندگی کے اندر جہالت ہوتی ہے، بدو ہے، اعرابی ہے، اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیے جنت مل جائے۔ کہا میرے صحابی 3 کام کر لیں۔ کون سے 3 کام؟ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا،
وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر لے، وتصوم رمضان، اور سال میں ایک مہینے کے رمضان المبارک کے مہینے کے تو روزے رکھ لے، یہ 3 کام کر لے، بس تیرے لیے کافی۔ نماز کی پابندی، اللہ کی وحدانیت، توحید کا اقرار اور رمضان کے روزے، یہ 3 عمل کر لے۔ وہ صحابی جاتے جاتے کہتا ہے اللہ کے رسول فوالذی نفسی بیدی لا ازید ھذا ولا انقص منہ، اللہ کے رسول جو آپ نے عمل بتلائے ہیں، نہ ان اعمال کے اندر میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑا عظیم جملہ کہا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الیہ، میرے صحابہ جو دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ اس اعرابی کو جا کر دیکھتا۔ حدیث میں ہے کہ ان صدق قد افلح ان صدق، اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا یہ کامیاب ہو۔ 3 عمل اور 2 عمل علماء لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، کائنات کے امام نے شاید اسی لیے نہیں بتائے کیونکہ یہ 3 جو عمل ہیں یہ ہر امیر پر، غریب پر، بالغ ہو، مومن مرد ہو، عورت ہو، توحید، نماز اور روزے یہ ہر شخص پر فرض لازم ہے۔ اور زکوٰۃ اور حج کائنات کے امام نے اس کو اسی لیے نہیں بتایا، وہ بدو اعرابی غریب تھا، اور زکوٰۃ اور حج یہ امیر لوگوں پر فرض ہے۔ اگر امیر ہے تو یہ 2 رکن بھی اس کے اندر شامل کر لے، حج کو بھی شامل کر لے اور زکوٰۃ کو بھی شامل کر لے، یہ 5 عمل کر لے، بنیادی ارکان جو ہے اسلام کے، فرمایا جنت اس کی پکی ہے۔ لیکن عمل کے اندر دوام ہونا چاہیے۔ آج نمازوں میں بڑی سستی ہوتی ہے، نمازوں میں بڑی سستی ہوتی ہے، اور یاد رکھیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کا بھی پھر کل بڑا خطرناک انجام ہونے والا ہے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين۔ فرمایا جنتی سوال کریں گے نا مجرمین سے، بھائی جہنم میں کیوں ہو آج تم؟ ما سلککم فی سقر، یہ سقر وادی جہنم کے اندر آج تم موجود ہو، کیا وجہ ہے؟ کیا کر کے آئے ہو دنیا کے اندر؟ قالوا لم نك من المصلين، پہلا جو اپنا گناہ وہ گنوائے گے وہ یہی ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، کائنات کے امام آپ کا آخری وقت ہے، دنیا سے آپ تشریف لے جانے والے ہیں، غنودگی کے اندر ہیں، ہوش آتا ہے ایک ہی سوال، الصلاة الصلاة الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں دیکھنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور میں تو آج سوال کرتا ہوں کہ آج ہمارا اور عمل ہی کیا ہے؟ آج ہم دین کے لیے کیا کرو؟ بھائی نماز ہی پڑھ لیں، آپ نماز ہی پڑھ لیں، نماز کے اندر ہی استقامت کو اختیار کر لیں۔ اور میں اکثر اپنے دروس کے اندر سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ جو حضرات سامعین آج تشریف فرما، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیے، دیکھیے، جنت کا تو ہر شخص دعوے دار ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، ہمیں جنت میں جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کی اگر ہم بات کر لیں تو آج صبح فجر کی نماز کس نے مسجد میں آ کر پڑھی؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھیں۔ میں کون ہوتا ہوں ہاتھ کھڑا کروانے والا؟ جی ہاتھ کھڑا کر کے بتاتے ہیں، خود جا کے۔ بھائی شکایت تو ہے رحمت کی، برکت کی، کہ رحمتیں نہیں آتی، برکتیں نہیں آتی ہیں جی۔ لوگوں کے کہنے پر ہم نے سارے SOPs پر عمل کیا نا، ماسک بھی لگائے، ہاتھ بھی دھوئے، سینیٹائزر بھی استعمال کیا، سارے کام کیے،
لوگوں کے کہنے پر سارے کام ہم نے کر لیے، لیکن اللہ کے کہنے پر ہم نے نماز پھر بھی نہ پڑھی۔ اللہ نے دکھایا نہیں آدھا، لوگوں کے کہنے پہ سارے عمل کیے۔ میں نے کہا تو نے اگر وضو کے اندر ہی اللہ اکبر وہ خصوصیت تلاش کی ہوتی جس کا آج اس کورونا کی بیماری کے اندر علاج موجود ہے، اگر تو نے صرف وضو کے اندر ایک غور اور فکر کیا ہوتا تو آج تجھے اس بیماری سے خوف نہ ہوتا، ڈرائی نہ دیا گیا ہے اس بیماری سے۔ حدیث میں آتا ہے بالغوا فی الاستنشاق، کہ لوگوں جب تم وضو کرنے بیٹھو تو وضو کے اندر استنشاق ناک میں پانی چڑھانا۔ فرمایا کہ استنشاق جب تم وضو کرنے بیٹھو تو اپنی ناک میں پانی یوں نہیں، ہم تو یوں کرتے ہیں پانی میں نہیں، بلکہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، مبالغے سے کام لینا کہ وضو کے اندر مبالغے سے کام۔ اور بڑی عجیب بات تو یہ ہے کہ آج کے جب اس بیماری کا پتہ لگایا گیا تو جو اس کے اسپیشلسٹ تھے انہوں نے یہی کہا کہ جی اس بیماری کا جو آغاز ہے وہ انسان کی کہاں سے ہوتا ہے؟ جی ناک سے ہوتا ہے۔ وہ جراثیم ناک میں جا کر بیٹھ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ ہم نے کہا تو نے وضو کا اہتمام کیا ہوتا صحیح سے تو اللہ کی قسم تجھے اس بیماری کا کبھی خوف نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ عمل کریں، کس نے منع کیا ہے؟ توکل تو ہے لیکن اسباب بھی ہیں، کریں آپ، لیکن یہ وضو کرنا بھی ایک سبب ہے نا۔ من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا پھر وہ کس کی حفاظت میں آئے گا؟ شیطان کی حفاظت میں آئے گا نہیں۔ جو شخص صبح فجر کی نماز جس کے دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو، پھر وہ توقع کرے اللہ سے خیر کی اور رحمت کی اور برکت کی۔ ایک سورہ قلم کے اندر بڑا عجیب خوفناک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہو، اللہ اپنی پنڈلی پر سے پردہ ہٹائے گا اور کہا جائے گا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کہا جائے گا اس سارے معاشر کے اندر، میدان معاشر کے اندر جمع ہونے والے لوگوں سارے سجدے میں گر جاؤ۔ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جو لوگ دنیا کے اندر سجدے کرتے ہوں گے، سجدوں کی قدر کرتے ہوں گے، یہ آرڈر ملتے ہی سارے سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے، بدنصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ آرڈر ملے گا ویسے ہی وحشت اور دہشت والا دن سورج سوا نیزے پر ہے، اللہ جلال میں ہے، غضب کے اندر ہے، پکارا جا رہا ہے کہ آ جاؤ۔ وہ غرور، وہ تکبر کرنے والے، وہ دنیا کے اندر زمین پر اکڑ کر چلنے والے آج کہاں ہیں؟ وہ سارے آؤ، آج اکڑ کر دکھاؤ۔ اس موقع پر یہ کہا جا رہا ہوگا کہ تمہیں اللہ کے آج سجدوں کی ضرورت ہے، سارے سجدے میں گر جاؤ۔ فرمایا سارے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر سجدوں کی قدر نہ کی ہوگی فلا یستطیعون، سجدہ نہیں کر پائے، سجدہ نہیں کر پائے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، شرم اور ندامت، شرمندگی کی وجہ سے فرمایا نظریں نیچے جھک جائیں گی، زمین پر جھک جائیں گی، اور پھر ان سے یہ بات کہی جا رہی ہوگی وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا کے اندر تم صحیح سلامت تھے نا، دنیا کے اندر تمہیں اللہ نے جوانی بھی دی تھی، دنیا کے اندر طاقت بھی دی تھی، پاور بھی دیا تھا، تم اذان کی آواز سنا کرتے تھے،
نرم گرم بستروں پر تمہارے کانوں میں اللہ اکبر مؤذن کی آواز بھی ٹکراتی تھی، تمہارے پاس موبائل بھی تھا، اس موبائل کے اندر تم نے سارے وہ کام کیے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، سارے کام کیا کرتے تھے، ساری رات جاگا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو تم نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے۔ کل دنیا کے اندر تمہیں آرڈر تھا کہ تم سجدہ کرو، آزادی تھی، سجدہ کر سکتے تھے، لیکن جب آج اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے، فرمایا ان کے کمروں کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس طرح سری آ جائیں گے، وہ آگے گرنے کے بجائے پیچھے گر جائیں گے، پیچھے گر۔ کس لیے ہے؟ نماز کی پابندی، نماز کی پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ اگر رحمت کا حصول چاہتے ہیں، برکت کا حصول چاہتے ہیں، بل صاحب اولاد نافرمان ہے، اولاد بات نہیں مانتی، بل صاحب بیوی بہت بد زبان ہے، زبان کی تیز ہے، گھر میں ساس بہو کے جھگڑے اور عجیب آج آفتیں، برائیاں، عجیب مسائل، پریشانیاں، مشکلات، ہر شخص اس کا شکار ہے۔ ہمیں تو بلکہ آج میں کہتا ہوں ہلکا سا کوئی نزلہ کھانسی ہو جائے فوراً بھاگے مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب ذرا چیک کر کے بتائیں کسی نے کچھ کروا دیا۔ چینوں کے پاس صرف یہی کام رہی ہے کہ لوگوں کے اوپر آ جائیں۔ ایک سوال کرتے ہیں، بھائی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں مولوی صاحب نمازوں میں تو سستی ہوتا ہے۔ بھائی جب نماز ہی نہیں پڑھ لے تو مولوی صاحب کے پاس کیا لینے ہیں؟ مولوی صاحب کیا کریں گے؟ راز یہی، جب ہم نے اللہ کے در کو چھوڑا تو اللہ نے ہمیں در کا محتاج بنا، پھر جہاں ہماری اللہ پر عزتیں بھی نیلام ہوتی ہیں، عزتوں کو بھی لوٹا جاتا ہے اور ہمارے مال کو بھی لوٹا جاتا ہے۔ زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں، پریشانی چاہتے ہیں، نماز کا اہتمام کیجیے، بچوں کو نماز کی پابندی کرائیے، فرائض مسجد میں پڑھیے تو نوافل اور سنن کا گھر میں ماحول بنائیں تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کے بچے بھی نماز کی پابندی کریں۔ جب بڑے خود نماز میں سست ہوں گے تو بچوں کا کیا؟ بھائی بچوں کی پہلی گود تو اس کی ماں ہوتی ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، وہ تربیت کرتے ہیں۔ جب ان کی تربیت ہی عجیب ہو، جب ماں باپ خود نماز کے اندر سست ہوں تو بچے کس طرح؟ میں آپ کو اپنا بتاؤں، اللہ کی قسم مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے سے 3 الحمدللہ بڑے بھائی ہیں، مجھے نہیں یاد کہ کسی بھائی نے میری انگلی پکڑ کر مجھے مسجد میں لے کر آیا، مجھے نہیں یاد کہ کبھی میرے والد محترم نے کبھی مجھے زبردستی پکڑ کر مسجد میں لے کر آئے ہو کہ بیٹا آؤ چلو نماز پڑھو، نہیں یاد مجھے۔ لیکن کیسے شوق پیدا ہو گیا نماز کا، کیسے مسجدوں میں آنے کا شوق پیدا ہو، دیکھتے تھے بچپن سے، بھائیوں کو دیکھا، باپ کو دیکھا کہ باپ کس طرح شوق اور لگن کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے۔ جب ہم نے اپنے والد کو دیکھا، ہمیں بھی اللہ نے یہ شوق اور جذبہ دیا، ہم بھی مسجد میں آئے۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے آئیڈیل ہوا کرتے ہیں، یاد رکھیے اس نماز کی پابندی کیجیے۔ یہ نماز یاد رکھیے وہ پہلا عمل ہے جس کا کل قیامت کے دن ہمارے سے سوال بھی کیا جائے گا۔ بات لمبی ہو گئی ہے، بہرحال جتنا کچھ بیان ہوا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل